شارٹ نوٹس پر ہم نے آپ کو کال کیا، اب یہاں تشریف لائے۔ مجھے لگتا ہے اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلی تیاریاں تھی کہ ہم الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلے اپنا مینیفیسٹو اور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو بیفور ہینڈ ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی ڈیٹس کا اعلان کیا، تو ہم ایک آدھا دیر سمجھتے ہیں ہم مؤخر کر گئے اپنا یہ پروگرام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ کئی برسوں کے بعد جس طریقے پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اس جمہوری نظام میں اپنے رائے دہندگی کا موقع ملنا چاہیے، اپنی حکومت ملنی چاہیے، اس کا شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بات آگے پہنچتی نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈس امپاورڈ ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ کچھ ایسے قوانین یہاں پر لائے گئے جس سے ہمیں لگتا تھا ہماری صورت مسخ ہو گئی ہے، ہم ڈس امپاور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس جو قانون تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کا جو صورتحال، جس وقت یہ قوانین لائے گئے، ہم دم بخود ہو گئے۔ ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ، بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اور ان حالات میں بڑی مشکل سے 2020 میں ہمارے جو سینئر لیڈرز تھے جموں کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے جو الیکشن سے وابستہ تھے، ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لانے کی۔ یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروگرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے۔ اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لیں اور ریزلٹس لیں، ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں کی۔ مختلف وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی، ہمیں کئی ایسی باتوں کے ساتھ جوڑا گیا، کئی ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو صحیح نہیں تھا، لیکن ووٹر طاقتور ہوتا ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہم نے ریسپیکٹفلی یہ اس وقت کی ہار تسلیم کرنی۔ اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں، ہم نے بنیادی سطح پر اپنے لوگوں، اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپل ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی۔ اتنے 72 سال سے یہاں عوامی حکومت ہے، بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے، بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے بعد میں، الیکشن میں اچھے مینیفیسٹوز سننے میں اچھے آئے، وہ نہیں ہوئے۔ ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالا تر ہونے کی، وہ بات کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں ہو، جو اور ہم کل پائیں گے۔ ہم نے جب پارٹی کا انعقاد کیا تھا تو اس وقت ہم آئے تھے لے کر ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا۔ ہم نے سوچا ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے، لوگوں کا کام ہے، گھر ہے، مکان ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، لیکن جموں کشمیر کی سائیکی اور لوگوں کا جو یہاں پہ ذہن ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے ریاست کے لوگوں کو، یہاں کے لیڈرز کو، سیاسی پارٹیز کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا تشخص کیسا ہے، ہم عزت سے یہاں جی رہے ہیں یا غلط طریقے سے جی رہے ہیں۔ 5 اگست کے بعد جو تھپڑ ہم سب پہ پڑا پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر لوگوں تک، اور جو حالات ہمارے ساتھ پیدا اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اور مجھے لگتا ہے زندگی پر شاید یہ صدمہ دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے کہ وہ تمام قوانین جو یہاں پر لاگو ہوئے ہیں، جس سے ہم ڈس امپاور ہوئے ہیں، کسی جھگڑے کے بغیر، لڑائی کے بغیر، گولی کے بغیر، ڈنڈے کے بغیر، ہم کوشش کریں جو اس کے پاسبلٹیز ہوں ریسٹور کرنے کے، وہ ہم ریسٹور کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن دیکھا ہے جو ہماری پارٹی بننے کے بعد وجود میں آیا، وہ ڈی ڈی سی بی ڈی سی کا الیکشن تھا، جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 370 یا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ گیا، وہ نہیں آیا۔ تو اس لیے ریزولوشنز کی بات بھی کی، کئی پارٹیوں نے کی۔ ریزولوشن کا بھی آپ نے 1996 میں دیکھا ہے، جب ریزولوشن ہوا، لیکن حکومت کو بچاتے بچاتے ریزولوشن ڈسٹ بن میں گیا، وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 75 سالہ یہ تواریخ ہے ریاست کی، جموں کشمیر کے لوگوں کی، جہاں آج ہمارا یوتھ ڈس امپاورڈ تصور کرتا۔ ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں گے، کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوتھ کو ڈرگز میں دھکیل دیا ہے، غلط کاموں میں دھکیل دیا ہے، گھروں میں خلف شاری ہے۔ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا، جس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹ کو ایک اپنا تشخص مانتے تھے، وہ تشخص ہی تار تار کیا ہے، اور جن لوگوں نے وہ تشخص تار تار کرنے میں رول کیا ہے، وہی آج یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے، ہماری نظر میں ناممکن ہے۔ ہم صرف یہ امید کر دیں کہ اگر ہمارا پروگرام لوگوں کو پسند آئے، وہ ہم ان کو ایک سامنے رکھیں گے، پھر ہم سب کو جڑ جانا ہے
لیڈیز امپاورمنٹ ہو یا نوجوانوں کا امپاورمنٹ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے. تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا. اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ٹورزم کا مسئلہ ہو, یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں. یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے. ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا. یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے. نہ ان کو سی آئی ڈی ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے, نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے. تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ, اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے, تکلیف میں ہے, باہر کے جیلوں میں بند ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے. ون ٹائم ایمنسٹی, ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے. وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے, ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے, ان کو نعرے دلوائیں گے, ان سے جھنڈے لگوائیں گے, اپنی پارٹی کو الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے. اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی, لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں. پاور کی کرائسس ہے, اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی. یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہے بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا, اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے, ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے, لیکن یہ جو ہماری آنے والی اسٹیٹ اور بننے والی اسٹیٹ کو بالکل وداؤٹ پاور بنایا چیف منسٹر کو, ان کے اختیارات آپ لے رہے ہیں, وہ ایک پپٹ ہوگا ایل جی کے ہاتھ میں. اس کے لیے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی. اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت. بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اطمینان نہیں ہوئی, وہ بات نہیں پلٹ پائی. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹی کے حدود سے بالا تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نوجوانوں کا مسئلہ ہے, جہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے, اور اسٹیٹ کی امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کے آگے ہم آپ کو بعد میں کاپی بھی دیں گے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں, میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا, جہاں پہ آپ ایکسپلینیشن چاہے وہ بھی میں کہوں گا. تو ریسٹوریشن آف امینڈیڈ لاز, یہ میں نے پہلے ہی کہا, مجھے لگتا ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ہم ایک فل فلیجڈ اسٹیٹ کا ریسٹوریشن یہاں پہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش تھی, خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے, نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں. ہمارا پورا طاقت اس میں لگنا چاہیے, جس بھی طریقے سے ہم ہو پائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈرسل ہوگا. جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے, جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن, اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن, وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے, لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے, تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت, چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو, یہاں کے بچوں کو, یہاں کے زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں. یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے, ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے, ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پریزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا یہ قوانین کا, اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا MLC, وہ بھی اڑا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کشمیری پنڈتس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہیں. کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, کتنے نہیں آنا چاہتے, ان کے لیے ایک باضابطہ کمیشن ہو, ان کی اس میں رائے ہو, جس طریقے سے خوش رہیں گے یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ڈیسائیڈ کرنا. لیکن ہمارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس میں رول لوگوں کا ہوگا. لوگوں کے دل میں اگر خدشات ہو, اس طرف سے اس طرف سے وہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ باعث گورنمنٹ بھی ہم اس میں انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن اسکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے, وہ
बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो सारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट हुआ है वो वहां पे एसटी कैटेगरी के लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हम उसमें ये भी चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो लोग नॉन एसटी हैं, जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं, उन तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए फॉरेस्ट एक्ट। डेटिनीज के बारे में मैंने जिक्र किया, ये डिटेल नोट आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं जो बाहर के जेलों में वो वापस आए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा हीनियस क्राइम्स है उनको छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ मामूली एफआईआर है और लेकिन अभी तक भी उनको 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के दिन पे, 15 अगस्त को थानों में 3 दिन 4 दिन यात्रा के दिनों पर उनको बुलाया जा रहा है, वो खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यात्रा के रोज हर जगह तलाशी, गाड़ी रोको, हमारा खुशामदीद है यात्रियों को, हम उनके मुहाफिज हैं, सरकार भी उनकी मुहाफिज है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ लोकल्स। उनको भी एक टूरिज्म रिलेटेड एक माहौल बनाने की जरूरत है। आगमुट कार्डर जो इन्होंने बनाया है बहुत से यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, जिससे हमारे आगमुट के ये ऑफिसर जो हैं वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स रहते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कार्डर था वो पहले ही की तरह यहाँ पे कायम हो। हम ये भी उम्मीद करके आप और हम सब लोग मिलकर स्टेबिलिटी की तरह, पुख्ता स्टेबिलिटी की तरह, ये नहीं कि हम स्टेबिलिटी चाहेंगे खाली इलेक्शंस में, स्टेबिलिटी चाहे अपनी कामयाबी के, नहीं। वी हैव सीन ए वेरी डिजास्टर्स पीरियड ऑफ मोर देन 40 इयर्स। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे अब आपसे मिलकर हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे माहौल पैदा कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर के पावर्स का मैंने पहले ही जिक्र किया। आने वाला चीफ मिनिस्टर आज के कानून के मुताबिक कोई ताकत नहीं रखता होगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। पावर सप्लाई का बहुत ही यहाँ मसला है। 2 साल से न सर्दी में पानी मिलता है, पावर मिलता है, न विंटर में पानी मिलता है। रेट 200, 400, 1200, 1500, जहां मीटर्स नहीं है वहां 1500 भी टच कर गई। और मीटर एरियाज में स्मार्ट मीटर्स का जहां पे वादा था वहां पे भी बिजली की दिक्कत है। तो हम ये दिक्कत को दूर करना चाहेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा वो कैसे दूर होगी। लेकिन इसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम गर्मी के दिनों में जम्मू वालों को 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे और कश्मीर वालों को सर्दी में 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे। बिजली की सप्लाई को लेकर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट एनएचपीसी वगैरह के पास है, उन्होंने बहुत फायदा उठाया और जो उनकी उसमें इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन उन्होंने खत्म कर दी है। हम चाहें कि हम उनसे वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हाइडल प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारे पानी से बनते हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी कोई दिक्कत नहीं है और हम पावर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, ये आप हमारे फिर ये पीडीएफ में जो हम देंगे इसमें शायद आगे पीछे ये होगा, पानी का साफ सुथरा पानी हमें मिल नहीं रहा। हर जगह पानी फिल्टर्ड आपको मिल नहीं रहा। बहुत सी जगह जहां पानी है नहीं, लेकिन सरकार अभी मीटर लेकर आई है। हमारी ये ख्वाहिश है कि अभी मीटर लगाने से पहले पार्टी की सप्लाई, पानी की सप्लाई को दुरुस्त भी किया जाए, रेगुलर भी किया जाए। उसके बाद जब लोग सेटिस्फाइड होंगे, पानी ठीक मिलता है, तो टाइम भी मैं चाहता हूँ वाटर जो मीटर्स हैं वो डेफर किए जाएं। टूरिज्म डेवलपमेंट का अल्लाह का करम है, पिछले 2-3 साल से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन एक हेफाजत मैनर में बढ़ रही है। जो हमारी पुरानी जो मशहूर जगह हैं, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह हैं हर इलाके में। बंगस में है, यहाँ पीर पंचाल में है, डोडा में है, अनंतनाग के इलाके में, कुकरनाग के इलाके में, दुधपथरी, बहुत सी ऐसी जगह हैं। वहां एक टूरिज्म फुटफॉल बढ़ेगा और हमारे नौजवान उसी के साथ जुट जाएंगे। वो सिर्फ सरकारी काम में नहीं बल्कि और कामों में भी जुट जाएंगे। उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान मैनर में हिस्टोरिकल जगहों को, बल्कि उसके साथ हम चाहते हैं जिस तरह माता वैष्णो देवी में जम्मू का है तो वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट बनता है पिलग्रिम्स का। हम चाहते हैं यहाँ भी वादी में, खासकर शहर श्रीनगर में जहाँ हमारी जियारतें हैं, खानका मोहल्ला है, चार शरीफ है, यहाँ पे हमारे स्थापन है हिंदू के, दुर्गानाग है, और ऊपर है क्या कहते हैं इसको, शंकराचार्य है। एक ऐसे सर्किट बने जहाँ लोग शामिल भी हो जाए और उनके लिए तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे ठीक ठाक हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, हमारे पास रिपोर्टेडली वी हैव नो एक्सेस टू द गवर्नमेंट पेपर्स, पर सुनने में आया कोई 1 लाख से ऊपर
جابس ہیں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن. جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کوئی نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈسٹیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور ایل پی جی سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز بی پی ایل اور اے کیٹیگری کے لیے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, ایچ ڈی ایف سی, پی ایچ ای, پی ڈی ڈی, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کو تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنر کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پہ لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, کس کے ہاتھ سے لگ گئے, ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے. یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکولوں کو کمپیٹ کرے, تاکہ راغب ہوں پرائیویٹ سکول والے بھی ایسے سکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹو سکولز میں آ جائیں, اور یہ ماڈل سکول ہم ہر جگہ لائیں گے. اس کے بعد ہارٹیکلچر جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس میں ہمیں 2 سال سے اخروٹ, سیب اور بادام کو جھٹکا لگا ہے. اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے امریکہ سے اور باقی ممالک سے ایپل بھی امپورٹ کیا, والنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو لگتا ہے یہ لانا ضروری ہے, لیکن ان پہ ایسی امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر کا جو ہمارا جموں کشمیر کا فروٹ ہے وہ کمپیٹیٹو طور پہ مارکیٹ میں اتر جائے. ادروائز ہم اس سال جو بیٹھے ہیں اخروٹ والے اور سیب والے, ان کو بہت ہی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ہیل نیٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پہ, ہر تحصیل لیول پہ رورل ایریاز میں وہ رکھیں تاکہ ہارٹیکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھے سے ابھر آئے. کیروسین جو فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور شہر میں بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے, وہ گورنمنٹ نے بند کیا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کیروسین کی سپلائی بھی ریسٹور ہو جائے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کالجز ہی نہیں ہیں, کچھ کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, کچھ ایریاز بھی ہے, اس کے لیے بالکل یونیفارم طریقے پہ کالجز کا قیام ہوگا. اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو رہا, اور ملازموں کو کہیں پہ سیلریز میں انتر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, وہ ہم یونیفارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم این ایف ایس اے پروویژن کے علاوہ 5 kg جو راشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں, اس کو ہم 10 kg کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے ساتھ ساتھ ہم شوگر اور کیروسین بھی راشن کارڈز پہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. آئی ٹی پارکس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, پروسیسنگ یونٹس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, اور ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے, جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس میں جاننا چاہتے ہیں, اس میں ایک نئی ترتیب دی جانے کی کوشش کی جائے گی. بہت سے ایسے ایریاز ہیں خاص کر رورل ایریاز میں جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں, ہم بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہاسپٹلس کا ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے پاس بڑے ہاسپٹلس یہاں 3-4 ہیں, جیسے سورا ہے, SMHS ہے, شیرین باغ ہے, LD ہے, بون اینڈ جوائنٹ ہے, لیکن اتنا تھرسٹ ہے, خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو, ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH لیول کے ہوں,
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, रेफरल्स कम हो, ताकि ये भी यहाँ इत्मीनान से इलाज अपना करा सके जो भी पेशेंट्स यहाँ टेरिशरी केयर में पहुंचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने, जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कहीं जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहां से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नए से नई क्रिएशन करें, जहां जहां पे ये तहसील नहीं है, नायाबते नहीं है, वो दे, और इनको को टर्मिनस बनाए, रेवेन्यू हल्कों को, पंचायत हल्कों को, इनको को टर्मिनस बनाए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट्स भी जो हैं, इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे अच्छे तरीके हैं, इसके सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। केसीसी लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में, चूंकि मिलिटेंसी थी 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया, और केसीसी लोन्स लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इनको वन टाइम वेवर करना चाहते हैं, जो केसीसी लोन जिम्मेदारों को। ट्राइबल हॉस्टल्स कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, कई जगहों पर नहीं है, वो हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि वाटर टेबल कम होने लगा, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड हो गया, पानी कम आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है हमें ट्यूबवेल्स की तरफ लोगों को एनकरेज करना होगा, और उसके लिए हम सब्सिडाइज्ड स्कीम बनाना चाहते हैं। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सरकार ने इस तरह से मिंगल किए हैं, जहां इरिगेशन का स्कीम है, न पीने का पानी साफ किसी को मिलता है और न इरिगेशन ही कवर करता है। इन सारे स्कीमों को रिविजिट करने की जरूरत है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है नदी नालों का, लेकिन मुझे लगता है दे आर अनकेयर्ड फॉर, उनको ठीक तरीके से वो करने की जरूरत है। स्कूलों और 10+2 और कुछ लेक्चर्स जहाँ पे अड़ाक है, कई सालों से हैं, उसको भी एक रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है। पावर जनरेशन में जो नए नए विंड पावर, सोलर पावर वगैरह है, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होगा, ताकि हम पे उस मामला वो दफा हो जाएगा। उसके साथ साथ दरबारों की प्रैक्टिस जो यहाँ साल से थी, हमारी ख्वाहिश है और उम्मीद है और कोशिश करेंगे, अगर हमारी हुकूमत आई तो दरबारों को आज से नौ जिंदा करेंगे। हम समझते हैं लोगों को बहुत तकलीफ है, और एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, उसे वो हम फिर से नए से करना चाहते हैं। नंबरदार और चौकीदारों का बहुत बड़ा रोल होता है हर एरिया में, वो बहुत ही मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम होता है मंथली, वो बढ़ाने का हम इरादा रखते हैं। और सिख कम्युनिटी यहाँ पे जो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने का हम इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे खेल के मैदान में बड़ी दिलचस्पी रहते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास काफी एवेन्यूज है, लेकिन जमीन सुकीज होने के साथ साथ स्टेडियम कम हो रहे हैं। उसके साथ जो बच्चों को रागिब करने की जरूरत है, ताकि वो ड्रग्स की मेने से भी बाहर आए और अपना टैलेंट भी करें। इस डिपार्टमेंट को हम और वाइब्रेंट बना के ग्राउंड तक कनेक्ट कराना चाहते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मैंने पहले ही जिक्र किया है, ये खाली परसेंटेज उनको इलेक्शन में पंचायत में देने से नहीं है। दे मस्ट गेट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स, दे मस्ट फुली पार्टिसिपेट विद मेन, और उससे इनकी अपनी एम्पावरमेंट हो जाएगी। आंगनवाड़ी सेंटर जो पहले 500-700 पे होता था, हम इरादा रखते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई 300 जहाँ पे ये नफूस हूँ, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर हम देना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का होना जरूरी है। और ट्रेडर्स का वफद हमें मिला था, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं ट्रेडर्स पे, जो भी हमारे पास डिटेल उसके नहीं है, हम वो रिकंसिडर करेंगे। और एक टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर 5 साल से 2 साल कर दिया गया है। वो बड़ा मुश्किल है, और लगता है कि जो ये टूरिस्ट ट्रेड वाले हैं, उनको सिर्फ फिर कागजात लेकर ही चलना, मुझे लगता है वो कारोबार करने तक नहीं पहुंच जाएंगे। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी, उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे और उनके नीड्स को जरूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। अगरचे रोड कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी जिलों के साथ कई फार फ्लंग एरियाज हैं जहां भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वो हम चाहते हैं कि वो भी टॉप मोस्ट एजेंडा पे हमारे हो जाए, और हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हो जाए। ड्रग
प्रिवेंशन और यूथ का तो वो पहले ही जिक्र कर रहा हूँ। सबसे एक बड़ी बात यहाँ इस गवर्नेंस रूल में हुई, जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग जो होती है, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगाई। ये कौन लोग निकालते हैं इसका भी इल्म नहीं है, इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। कई एक जगह रोका जा रहा है, कई जगह अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी ने जिसके लोग और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में। आरजी तौर हमने कोशिश की थी इनको सहायता करने की, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लास्ट सवाल है जो हमारा और आपका साझा मसला है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको 24/7 एट बैक एंड कॉल ऑफ पीपल रहना चाहिए, एक करप्शन फ्री सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार की नजर करप्शन पर रहती है उसके अलावा हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें प्राइवेट सेक्टर से जो अपने अपने इलाकों में लोगों को तकलीफ दिए बगैर इस पे एक आंख खुली रखे, ताकि करप्शन फ्री हमारा एक माहौल बन जाए। हाल ही में सरकार ने अपनी ये रोशनी एक्ट में कुछ तरामीम की है, उसको उड़ाया है। हम इरादा रखते हैं कि लोगों की कंसल्टेशन के बाद, लोगों से मशवरे के बाद उसको रिवीजन करे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज, जो कुछ कॉलोनीज आई हैं उनकी डिमांड है कि हम कॉलोनीज बन गई हैं, मकानात बन गए हैं, उनको सुविधाएं देकर रजिस्ट्रेशन करने की भी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया बहुत। जनाब मैनिफेस्टो पार्टी ने जारी किया, लेकिन पार्टी के कायद लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं? इल्जाम लगाए कि बीजेपी आपकी पार्टी को छोड़ रही है, जबकि आप पर ये इल्जाम था कि मैं बता बीजेपी की एमा पर पीडीपी और दीगर पार्टियों को तोड़ करके एक पार्टी। मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपने टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से, उनकी मीटिंग के प्रेजाइड करने के बाद ये हमने यहाँ पे बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊं, ये हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इट इज नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शंस होते हैं, दो लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं, आज सब लोग बर्दाश्त, तो एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है, इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूँ विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियां लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ, उन्होंने हमारा सिटिंग एमएलसी वहां था, वो उसको उड़ाकर ले गए, जमहूरी निजाम में उसने डिसीजन किया। लेकिन बीजेपी ने तो ज्यादा ही, हालांकि जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली आपको, पता नहीं मुझे ये इजाजत कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल से तो लोग यहाँ पे जख्मी हो गए कि कौन कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसात से 370 खत्म हो। आज लोग जो कहते हैं आप बीडीपी के बी टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहाँ लाया। मैं आज गुजारिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ जमीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए, जहां पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहां पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? डीडीसी में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आपका आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश कर दी, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। अब जब हम डूबेंगे आप भी उस वक्त डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये साल आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई, 72 साल ये कहे 370 जुल्म है, ज्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहां मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आ गया? कार्यदारत मामला, इसके लिए हमें जुट जाना है, लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है, इनको। इसीलिए मैं कहता हूं
ہمارے لیڈیز اور ہمارے نوجوان اگر امپاور ہو جائیں گے, وہ ایک بار سوچیں گے ہاؤ وی ول کم آؤٹ آف دس میس, دے ول کم آؤٹ آف دس میس. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں آزادی سے 370 سے کشمیر سے سب سے بڑا جنگ, میں ان لوگوں کے اور ایجنسیز کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوتھ کو دھکیل دیا ہے اس زہر میں. آج کون سا گھر ہے جہاں لڑکی لڑکا زہر شراب نہیں پیتے, انجیکشن نہیں کرتے ہیں؟ میں کتنا بھی منسٹر بناؤں لیکن اپنے گھر میں کروں گا کیا جب میرا بچہ مجھے تھپڑ مارنے آئے گا؟ یہ امپاورمنٹ ہماری ہے. اب کاغذوں کی باتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, زبان زیادہ کھول نہیں سکتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں 40 بار ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہے. 99 میں جب بی جے پی بنی تو نیشنل کانفرنس آن ریکارڈ ایل کے اڈوانی کی جماعت ہے. ہم نے ایک پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا, ہم پرائم منسٹر سے ملنے گئے. کل میں پی ڈی پی کے ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا پہلگام میں کوئی ڈیمالیشن کو لے کر, انہوں نے کہا ہم ایل جی سے ملیں گے. جب ہم کہتے ہیں تو ایل جی سے ملیں گے, وہ کوئی ہندوستان ہے. کل حکومت یہاں بنے گی, ہماری بنے گی یا کسی اور کی بنے گی, تو وہاں تو پرائم منسٹر مل رہا ہو تو موجودہ پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ہم اوپن ہیں اس بات کے لیے. ہاں لیکن ہم بیگنگ باؤل لے کر نہیں جائیں گے, جھک کے نہیں جائیں گے, لیکن گولی لے کر بھی نہیں جائیں گے. ہم کوشش کریں گے, اوپر ہمارا ایک نظام ہے اللہ کا, ہم امید کریں گے کامیابی ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں سنسیئرٹی ہو. اگر ہم شارٹ کٹ کریں گے کہ اس وقت ہم ووٹ لیں گے, کل کو نظر نہیں آئیں گے, وہ بھی ایسی نہیں. ہمارے ساتھ اتحاد, ہمارے اب لائک مائنڈڈ پارٹی کوئی رہی نہیں. ہم ان کو دشمن دکھ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا آپ سے سوال پوچھوں گا, ہم نے کہا تھا آپ آئیے, یہ چیف منسٹر کے پاور جو کم ہوئے بات چیت کریں گے. مجھے بتائیے میری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ملتا؟ آتے کہتے کہ آپ پیچھے رہو, منتظر صاحب آپ پیچھے رہیے, آپ ٹیٹڈ ہے, لیکن مشورہ یہ ہے آپ کیا کریں گے؟ کوئی آگے نہیں ہے. جن پارٹی نے یہاں توڑ پھوڑ کر دی, میں اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن یہ بھی بتاؤں گا. مجھے بتائے پی ایچ ڈی میں جو لوگ آئے, کیا پی ایچ ڈی انہوں نے کشمیر کی پارٹیز کو نہیں توڑا؟ کیا 1984 میں, آپ سب ینگسٹرز ہوں گے لیکن پڑھا ہوگا آپ نے, 1984 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کس نے یہاں گرا دیا؟ وہ آج کیا پی ایچ ڈی بنائیں گے؟ وہ آج کیا دوستی کریں گے؟ یہ ان کے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک دن جھگڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم الگ الگ ہو گئے, آج کہتے ہیں ہم نے اتحاد کیا, ہم رشتہ دار سارے جمع ہو گئے. پلیز میں آپ کی وساطت سے ووٹرز کو کہتا ہوں خبردار رہیے, آپ اپنی مرضی سے لے جائیں, بھلے ہی غلط ہو ووٹ. ووٹ کی قیمت یہ نہیں ہے کہ 500 روپے ووٹ کی قیمت ہو, چاول ووٹ کی قیمت یہ ہے کہ آگے 30 سال کے لیے آپ دیکھیے, آپ اگلے 30 سال کے لیے کیا ایسی حکومت دے سکتے ہیں جس کا ریڈسل آپ کر سکتے ہیں. اگر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم نے بہت پہل کی تھی. اگر یہ ہمیں یہاں کھڑا کر دے کورٹ میں اور یہاں اسٹیج پہ کوئی ہمارا مخالف لیڈر بیٹھتا, ہم تو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی, جو اس کی وہ قیادت کرتے تھے. طاہر غامی صاحب کا ہمیں میسج آیا تھا شاید, وہ ہمیں کہتے بھیا آپ نے تو ہمیں یہ بھیجا, لیکن ہمیں آپ پہ شک ہے, ہم اپنے شکوک اپنی زبان سے دور کر دیں لوگوں کے سامنے, اور ایک ماحول بنتا ہے. لیکن ان پارٹیز کو یہاں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں بہت مزہ ہے کہ ووٹر ہمارا سیدھے سادھے لوگ ہیں, اس میں تھوڑی سی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اکثر جو آپ کے پارٹی کے سپریمو تھے وہ اکثر کہتے تھے جو کشمیر میں سیاست دان ہے ہر کوئی دلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, فرق یہ ہے کہ وہ دن میں, وہ رات کو جاتے ہیں, میں دن میں جاتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے کا الحاق آپ کا بی جے پی کے ساتھ تھا, چاہے آف دا ریکارڈ تھا, آن دا ریکارڈ تھا, آف دا کرٹنز یا آن دا کرٹنز تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن جب ریسنٹلی ہوئے وہ سارا آپ کو بیک فائر کر رہا ہے؟ میں وضاحت سے آپ کا جواب دوں گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ ہم دلی گئے, دن دہاڑے فوٹوز ہم نے ڈالے, ہم پرائم منسٹر سے ملے, اور کس وقت ملے؟ جب یہاں پہ سارا بند تھا. آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, ہم نے وہاں ڈیمانڈ رکھی کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز اور پولیٹیکل لیڈرز کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ بات چیت کر پائیں. ڈیموگرافی, ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ آپ نے 370 اڑا کر ہمیں جیلوں میں رکھ کر یہاں ڈیموگرافی ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہاں سے کلیئرفیکیشن آ گئی, لیکن ہم نے یہ چھپایا نہیں. اس کے بعد مجھے آپ بتائیے, جب آل پارٹیز میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے بلائی, وہاں پی ڈی پی بھی تھی, وہاں طاہر غامی صاحب بھی تھے, وہاں سجاد لون صاحب بھی تھے, وہاں ہم بھی تھے, تو یہ ہمارے اوپر ہی کیوں شرمائی ہوئی؟ دوسرا پارٹ آپ کے سوال کا جو تھا, یہ بالکل سچ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارے مخالف کامیاب ہو گئے یہ کہنے میں کہ ہم بی ٹیم میں مانتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اس لیے میں نے آج ایبنڈنٹلی کلیئر کیا, نہ ہم بی جے پی کے پارٹ تھے, نہ ہم بی جے پی کے پارٹ ہیں.
ہم کوشش کریں گے آپ کی آواز اور آپ کی سینٹیمنٹس آگے پہنچانے کا جتنا لوگ ہمیں موقع دیں گے. سر راہل گاندھی یہاں آ رہے ہیں, کیا آپ ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں؟ اور دوسرا سوال, آپ نے 370 کو لے کے بات کی, آپ نے کہا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کریں, لیکن آج آپ نے بھی ایک پرومس لوگوں سے کیا کہ فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول کنٹینیو. کیا آپ کو لگتا ہے فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول کنٹینیو؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرومس جو اسٹیٹ میں جو آپ آئی ول ٹیل یو. پہلی بات یہ ہے راہل گاندھی صاحب کا آنے کا مجھے علم نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دعوت. الیکشن بہت آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو اپنی پارٹی کو انہیں نیا پریزیڈنٹ بنانے کو کیا کرنا, مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں بلائے گا تو وہ ٹیک اے ڈیسیژن آن دیٹ سبجیکٹ, کیا ہے, کیوں جانا ہے. رہا سوال, اس میں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا. آپ کا شاید یہ سوال ہوگا کہ یا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں پہ 96 میں نیشنل کانفرنس 2/3 اکثریت لے لی اور انہوں نے کہا ہم انٹرنل اٹانومی لائیں. انٹرنل اٹانومی کا جب انہوں نے ریزولوشن پاس کیا, وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ریزولوشن ریجیکٹ ہوا. یا تو اس وقت وہ ریوولٹ کرتے کیا آپ نے ہمیں یہ کرنے نہیں دیا, لیکن وہ اسی حکومت میں رہے, حکومت کنٹینیوٹی کے لیے, اور اس وقت عمر صاحب این ڈی اے کے منسٹر تھے, شاید یہ وجوہات ہو سکتے کہ انہوں نے کنٹینیو کیا. اسی لیے میں نے وضاحت کی کہ یہ جو لاز یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ بہت ہی ضروری اس لیے ہے کہ ہم ایک ڈس امپاورڈ وزیر اعلیٰ کو آگے رکھیں گے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, میں لوگوں کی نمائندگی نہیں کروں, اس کے لیے ہم فائٹ کریں گے. ہمارے پاس اپنے کیا اختیارات ہوگے وہ ہم کریں گے. اگر دلی سے بات اٹھانی ہوگی, جو بھی وہاں پہ سرکار میں ہو وہ ہم اٹھائیں گے, اور طاقت سے کشمیری اور کشمیریت کو لے کر آپ کی عزت کو لے کر ہم کریں گے.